رات میں تھوڑا سا مدرسے کی پابندی کے ساتھ کیا لوگ آئے، بہت اچھی بات ہے۔ ہمیں آئندہ بھی انشاءاللہ اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے کہ آئندہ بھی ہم مدرسے میں آئیں گے۔ اب تک کی جو تھوڑی بہت ہم سے کوتاہی ہوئی ہیں مدرسے کے جو اصول و ضوابط ذمہ داروں کی طرف سے ہمارے لیے دیے گئے تھے ان کو بھی پورا کریں گے، اور مزید جو بھی ذمہ داریاں ہمارے اوپر میں مدرسے کے ذمہ داران کی طرف سے عائد کی جائیں گی انشاءاللہ ان کی بھی پوری پابندی کے ساتھ میں ہم ادا کریں گے۔ اور ابھی مولانا نے یہ بات فرمائی کہ ہم اپنے محلے میں اپنے گھر میں بڑوں کے کلمہ سنیں، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہمارے والدین، ہمارے چاچا چاچی، اسی طریقے سے دیگر رشتہ داروں میں 60 70 سال کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور ان کو ابھی تک کلمہ یاد نہیں ہے، اور اگر یاد بھی ہے تو وہ صحیح یاد نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو آپ تمام حضرات کو ماشاءاللہ مدرسے میں تمام کلمات بہت اچھی طریقے سے ادائیگی اور مخارج ہر چیز کے ساتھ میں یاد کرائے ہیں۔ آپ شعبہ حفظ کے طلباء ہیں تو آپ اس چیز پہ تھوڑا دھیان دیں کہ آپ اپنے آس پڑوس میں رشتہ داروں میں اپنے بڑوں سے کلمہ سنیں، اور جن کو کلمہ یاد نہیں ہے ان کو کلمہ یاد کرائیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے کلمہ یاد ہو جائے تو ان کی ہم صورتیں سن لیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، ان میں جو ان کو غلطیاں ہیں ان کو صحیح کرانے کی کوشش کریں۔ آپ تمام حضرات کو ماشاءاللہ قرآن کریم صحیح پڑھنے کا اللہ نے ہنر دے دیا ہے کہ آپ کو تمام حضرات کو ناظرہ قرآن شریف تو ایک دم صحیح پڑھنا آتا ہی ہے، اب تو بس آپ اس کو حفظ یاد کر رہے ہیں، تو اس کو بھی صحیح کرانے کی ہم کوشش کریں تاکہ ان کی نمازیں درست ہو جائیں۔ اگر کسی ایک شخص کی بھی نماز ہم نے درست کرا دی، اس کی صورتیں درست کرا دی، تو اس کا کیا اجر ملے گا اللہ کے یہاں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی ایک آدمی کا قرآن صحیح کرا دینا، نماز صحیح کرا دینا ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اس ایک آدمی کی نماز درست کرانے پر ہی اللہ پاک ہماری نجات اللہ پاک کر دے گا، ہمیں ہمارا بیڑا پار کر دے گا۔ تو اس چیزوں کا خیال کریں، اور بطور خاص بھائی مولانا نے ساری ہی چیزیں آپ حضرات کو بیان کر دی ہیں، بول دی ہیں، ہماری جو وضع قطع ہے اس پہ بڑے دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ بچے جیسے ہی مدرسے کی چھٹی ہوئی تو جو ان کی وضع قطع ہے، یعنی جو ان کا ظاہری حلیہ لباس ہے، چہرہ مہرا ہے، بھائی باشارہ کرتے میں، شلوار میں، ٹوپی میں آتے ہیں آپ لوگ، جاتے ہیں ماشاءاللہ الگ ہی دکھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بچے مدرسے کے بچے ہیں، طلباء ہیں، اور جیسے ہی چھٹی ہوتی ہے تو اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنی الگ پہچان رکھنی ہے انشاءاللہ۔ جو غیروں کا لباس ہے اس کو تو ہمیں انشاءاللہ پہننا ہی نہیں ہے، سنتی لباس میں رہنا ہے، کرتا پائجامہ ہمیں پہننا ہے، اور اسی طریقے سے ٹوپی کا بطور خاص اہتمام کرنا ہے کہ ٹوپی ہمارے سر سے نہیں ہٹنی ہے انشاءاللہ۔ اور بال وغیرہ، یہ بال کچھ نہیں ہے، یہ سب سے پہلی انسان کے مرنے کے بعد میں جو قبر میں انسان پہنچ جاتا ہے، سب سے پہلی جو اپنے بدن سے جو چیز جھڑتی ہے، الگ ہوتی ہے، وہ یہی بال ہی ہے۔ باقی اعضاء بعد میں سڑنے، ہٹنے، گلنے، ادھر ادھر ہونے شروع ہوتے ہیں، لیکن یہ بال سب سے پہلے ہٹتے ہیں انسان کے بدن سے۔ کیا چیز ہے؟ چند دن کی رونق دن کچھ نہیں ہے یہ۔ اگر ہم اس کو سنتی اور شرعی رکھیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے ہم سے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اس چیزوں میں ہمارے نوجوان بچے بڑی کوتاہی کرتے ہیں کہ آڑے ٹیڑے ادھر ادھر کے اونٹ پٹانگ بال کٹواتے ہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو ہمیں بال بنوانے ہیں انشاءاللہ، برابر چاروں طرف سے برابر بال کٹوانے ہیں اور شرعی بال بنوانے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے، اور جو باقی ایام چند بچے ماشاءاللہ حضرات کے دور نکالنے ہیں، تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام۔ آخری ایام ہے، یہ جو آخری دن ہے، آخری عشرہ
یہ پورے رمضان کا نچوڑ ہے، اس میں جو بھی کچھ ہم کر لیں گے، جتنی تلاوت ہم کر لیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، درود شریف پڑھ لیں گے، وہ کم ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، اپنے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، اپنے اساتذہ کے لیے بھی، اور اپنے تمام جو عزیز و قارب دوست احباب ہیں سب کے لیے دعا کریں ہم۔ اس وقت بطور خاص ہمارے ملک میں حالات تھوڑے نازک چل رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کے لیے، تو اللہ سے اس چیز کی بھی دعا کرنی کہ اللہ پاک ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، جان کی، مال کی، عزت آبرو کی، اور جو نازک مسائل چل رہے ہیں ان تمام مسائل میں اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مدد نصرت فرمائے۔ آمین۔ آپ نابالغ جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، اللہ ان کی دعائیں، آپ سے کوئی خطا نہیں، اللہ کے یہاں پر کوئی آپ مجرم نہیں ہے، معصوم ہیں، تو آپ کی دعا اللہ پاک بڑی جلد سنے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے یہ دعائیں مانگنی ہے انشاءاللہ کہ اللہ پاک جو اس وقت مسلمان جس لائن سے بھی پریشان حال ہیں اور حالات جو چل رہے ہیں، اللہ اس میں تمام مسلمانوں کی جان کی، مال کی، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اللہ پاک